نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، عمدۃ الأحکام جس کے مؤلف ہیں ابو محمد عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ، ہم یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، اور کتاب البیوع یعنی کہ خرید و فروخت کے معاملات کے احادیث جاری ہیں. اور آج ہمارے ساتھ جو حدیث ہے وہ حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے. اس سے پہلے والی حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، تو جہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں یعنی جہاں تک رکے تھے وہاں سے شروع کرتے ہیں. نبدأ على برکت اللہ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقال المؤلف أبو محمد عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في معالم الحلال والحرام عن خير العنام محمد عليه الصلاة والسلام، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وأن لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. المحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة. تو سب سے پہلے یہ حدیث کو جو الفاظ ہیں ان الفاظ کا معنی ہم سمجھ لیں. عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما، ان سے روایت ہے، دونوں صحابی ہیں، جابر بھی صحابی ہیں اور ان کے والد عبداللہ دونوں صحابی ہیں، رضی اللہ عنہما نے کہا: نہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن المخابرہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن معاملات کو حرام قرار دیا، ناجائز قرار دیا، اس میں سے سب سے پہلے جو ذکر کیا گیا یہاں پر وہ ہے المخابرہ. المخابرہ یہ ہے کہ زمین ایک شخص کی ہوتی ہے اور وہ زمین وہ ایک اور شخص کو دے دیتا ہے تاکہ وہ اس میں کام کرے، اس میں زراعت کا کام کرے، اور جو بھی اس زمین سے نکلتا ہے وہ دونوں یعنی کہ مالک، زمین کا مالک اور زمین میں کام کرنے والے یا کام کرنے والا وہ کیا کرتے ہیں، وہ طے کر لیتے ہیں کہ اس میں سے جو بھی فصل نکلتی ہے وہ ایک مقدار میں وہ تقسیم کر لیں گے اپنے درمیان. تو یہ جو طریقہ ہے اس کو مخابرہ کہتے ہیں. اب یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. اس کی طرف ہم پھر لوٹیں گے، پہلے الفاظ دیکھ لیتے ہیں. والمحاقلہ، المحاقلہ حقل سے، حقل کا مطلب ہوتا ہے عربی میں کھیت، اس کو حقل کہتے ہیں. المحاقلہ جیسا مؤلف رحمہ اللہ عبد الغنی المقدسی نے حاشیے میں بتایا ہے کہ المحاقلہ بیع الحنطۃ فی سنبلها بحنطہ. حنطہ کہتے ہیں گیہوں کے دانے کو. تو گیہوں کا دانہ جب فی سنبلها یعنی کہ گیہوں کا اناج جو اپنے جھاڑوں پر رہتا ہے، فصل میں ہی رہتا ہے، اس کو بیچنا. بحنطہ یعنی دوسرے گیہوں کے ساتھ. اب یہاں پر دو چیزیں ہیں. ایک وہ گیہوں ہے جو ابھی اپنے پودے پر باقی ہے،
ابھی اس کو نکالا نہیں گیا ہے، یعنی یہ فصل ابھی باقی ہے اپنے پودوں پر۔ اور دوسرا ہے بحنطہ، وہ گیہوں جو نکال دیا گیا ہے، صاف کر دیا گیا ہے، اور گیہوں کے دانے جو ہیں وہ اپنے یعنی جو بھی ہے ٹوکری میں یا اس کی بیگ میں اس کو رکھا گیا ہے، تو یہ گیہوں دے کر وہ گیہوں خریدنا، اس کو کہتے ہیں محاقلہ۔ تو جس گیہوں کو نکال دیا گیا ہے، اس کو صاف کر کے اس کو پیک کر دیا گیا ہے، اس گیہوں کو دے کر وہ گیہوں جو ابھی اپنے پودوں پر باقی ہے تو اس کو لینا، اس کو محاقلہ کہتے ہیں۔ اور بعض اہل العلم نے کہا ہے کہ یہ صرف گیہوں کے لیے نہیں بلکہ یہ ہر ایک اناج کے لیے ہے۔ تو جو اناج اپنے پودوں پر باقی ہے، اس کو ابھی نکالا نہیں گیا ہے، وہ فصل کاٹی نہیں گئی ہے ابھی تک، اس کو جو فصل کاٹ دی گئی ہے پہلے، اس کو دے کر یہ فصل کو خریدنا یا یہ فصل کو لے لینا اس کے بدلے میں، تو اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ وعن المزابنہ، مزابنہ بھی تقریباً ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن مزابنہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ اس کے لیے ہے، کھجور کے لیے یا زبیب یعنی جس کو منقع کہتے ہیں، اس کے لیے ہے۔ تو جو ابھی کچا ہے، اپنے درخت پر ہے، اس کو ایک پکا کھجور یا منقع دے کر اس کو خرید لینا، یہ بھی مزابنہ اس کو کہتے ہیں۔ یعنی ایک اندازہ لگاتے ہیں کہ جو کھجور ہے، کچا ہے کھجور، ابھی پکا نہیں ہے، یا منقع ہے کشمش، یہ بھی اپنے پودوں پر ہیں، تو اس کا ایک اندازہ لگاتے ہیں کہ تقریباً یہ اتنا وزن اس کا رہے گا، اور پھر اس کو ایک دوسرا یعنی ایک کھجور یا منقع جو بھی ہے اس کو دے کر یہ لینا، اس کو بھی مزابنہ کہتے ہیں۔ اور اس میں یہ بھی بات بتائی گئی ہے کہ وعن بیع الثمرۃ حتی یبدو صلاحها، اور کوئی بھی پھل، ثمرہ کہتے ہیں کوئی پھل کو، اس پھل کو بیچنا جب تک کہ وہ پک نہیں گیا، یعنی کچے پھل کو اپنے درخت پر بیچنا، یہ بھی ناجائز ہے۔ وَأَلَّا تُبَاعْ إِلَّا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ إِلَّا الْعَرَايَا، اور یہ چیزیں جو ہیں، یہ کھجور دے کر کھجور لینا، یا کشمش دے کر کشمش لینا، یا اناج دے کر اناج لینا اس کے بدلے میں، یہ سب ناجائز ہیں۔ صرف اس کو خریدا جا سکتا ہے، یعنی کہ جب وہ پک جاتا ہے، اپنے درخت پر ہوتا ہے، کوئی بھی پھل ہو یا کھجور ہو یا منقع ہو یا یہ انگور ہو یا جو بھی ہے، جب وہ اپنے درخت پر رہتا ہے، وہ پک جاتا ہے، تو اس کا ایک اندازہ مل جاتا ہے کہ یہ اتنا رہے گا، تو اس کو خرید سکتے ہیں، اس کو خرید سکتے ہیں، لیکن کس سے خرید سکتے ہیں؟ نقد سے، یعنی کہ دینار اور درہم، یعنی کہ سونا اور چاندی۔ دینار جو ہے وہ سونے کے لیے ہے، اور درہم چاندی کے لیے ہے، تو وہ دے کر خرید سکتے ہیں۔ الا العرایا، تو عرایا کیا ہے؟ اس کے متعلق مؤلف رحمہ اللہ نے اسی کتاب میں ایک باب باندھا ہے، اس کے متعلق حدیث آتی ہیں۔ تو عرایا ایک قسم کا معاملہ ہے، لیکن اس میں تفصیل ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ کوئی بھی پھل ہو، کھجور ہو، انگور ہو، جو بھی ہو، اناج ہو، اگر وہ کچا ہے اور اپنے پودوں پر، اپنے درخت پر باقی ہے، تو اس کو بیچ نہیں سکتے ہیں، لیکن جب وہ پک جاتا ہے تو اب اس کو خرید سکتے ہیں، لیکن اس کی قیمت جو ہے، اس کی قیمت ادا کرنا ہوتا ہے نقد سے، سونا چاندی یا آج کے زمانے میں پیسے دے کر خرید سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ پک گیا ہو۔ تو یہ سارے جو معاملات ہیں جو یہاں پر ذکر کیے گئے ہیں، ان معاملات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو ہے المخابرہ۔ المخابرہ جیسے میں نے بتایا کہ ایک شخص ایک زمین کا مالک ہوتا ہے، اس کی زمین ہوتی ہے، لیکن وہ دوسرے کو وہ اپنی زمین دے دیتا ہے، دے کر کہتا ہے کہ تو اس میں کام کر، زراعت کا کام جو بھی ہے، اور جو بھی زمین سے نکلتا ہے، فصل پھل جو بھی ہوتا ہے،
ایک مقدار طے کر لیتے ہیں، آدھا آدھا یا پاؤ یا ایک تہائی حصہ جو بھی ہے، وہ طے کر کے پھر وہ جب زمین سے نکلتا ہے تو مالک اتنا لے لیتا ہے. تو یہاں پر اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ ناجائز ہے، لیکن ہم نے شاید سیرت میں پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خیبر کے بعد وہاں پر جو زمین آئی تھی، بیت المال میں جمع کر دی گئی تھی زمین، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اجازت دی. یہودیوں نے یہ طلب کیا اور انہیں اجازت دی کہ وہ زمین کی دیکھ بھالی کریں گے، زمین میں زراعت کریں گے، اور جو بھی اس میں سے آئے گا آدھا وہ بیت المال میں جمع کر دیں گے اور آدھا وہ رکھ لیں گے اپنی محنت کے عوض کے جیسا. تو یہاں پر اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ المخابرہ جو ہے اس حدیث میں جو منع کیا گیا ہے، دراصل یہ حکم منسوخ ہے. واللہ اعلم، یہ حکم منسوخ ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خیبر کے بعد انہوں نے مخابرہ کیا یہودیوں کے ساتھ. تو یہ ایک معاملہ ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے، اور یہ اہل العلم کے نزدیک یہ طریقہ مشہور ہے کہ اگر کہیں پر کوئی بات سے منع کیا گیا ہے لیکن دوسرے مقام پر اس کو کیا جاتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ حرام نہیں رہتا ہے بلکہ وہ مکروہ ہو جاتا ہے. تو اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں کہ المخابرہ جو ہے مکروہ ہے، لیکن یعنی کر سکتے ہیں. مکروہ کا حساب یہ ہے کہ اگر چھوڑ دیتے ہیں تو ثواب ہے، اور اگر کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے گناہ نہیں ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا علماء نے بتایا ہے یہودیوں کے ساتھ یہ معاملہ اس طریقے سے کیا تھا، تو یہ کم از کم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے یا یہ مکروہ ہے. لیکن المحاقلہ اور مزابنہ یہ دونوں ناجائز ہیں، کیونکہ اس میں دو چیزیں ہیں. ایک اس میں جہالت ہے کہ جو اناج ابھی بھی اپنے پودوں پر ہے اس کو دوسرا اناج دے کر اس کے بدلے میں لینا، اس میں جہالت ہو سکتی ہے، یعنی کہ مقدار کم بھی ہو سکتی ہے، زیادہ بھی ہو سکتی ہے. تو اس میں کسی کو نفع ہو سکتا ہے، کسی کو نقصان ہو سکتا ہے، یہ بھی ہے. اور دوسرا یہ ہے، اس کو ربا کہتے ہیں، ربا الفضل کہتے ہیں، کہ اگر اچھی کوالٹی کا اناج دے کر کم کوالٹی کا اناج لیا جائے، یا کم کوالٹی کا اناج دے کر اچھی کوالٹی کا اناج لیا جائے، تو اس کو ربا الفضل کہتے ہیں. تو یہ اس کے تعلق سے بھی احکام آئیں گے اسی کتاب میں کہ ربا کے الگ الگ قسمیں ہیں، اس میں سے ربا الفضل ہے. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال سے کہا، بلال انہوں نے کیا کیا تھا، ایک سوق میں جب وہ داخل ہوئے تو انہوں نے کم کوالٹی کے کھجور دے کر انہوں نے اچھی کوالٹی کے کھجور لائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو انہوں نے پوچھا کیا تم نے ایسا کیا؟ تو بلال رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو واپس کر دو، کیونکہ یہ طریقہ جو ہے اس میں ربا ہے، ربا الفضل کہتے ہیں اس میں. تو اس کو واپس کروایا اور پھر کہا کہ اگر تمہیں کوئی اچھی کوالٹی کا اناج یا کھجور یا انگور یا جو بھی خریدنا ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اس کو بیچ دینا ہے. کم کوالٹی کا اگر ہے تو اس کو بیچ کر اس کی قیمت لے لینی ہے اپنے پاس، اور پھر اس قیمت کے ساتھ جو بھی تم چاہو اچھی کوالٹی کا کھجور یا انگور یا کشمش جو بھی ہے وہ تم خرید سکتے ہو. تو یہ شریعت کے آداب ہیں معاملات کرنے کے، جس میں نقصان ہے، ایک طرف کو نقصان ہے یا دونوں طرف کو نقصان ہوتا ہے، تو ایسے نقصانات سے شریعت نے منع کیا ہے، کیونکہ شریعت کا مقصد ہے کہ لوگوں کو منافع پہنچے، تو نقصان نہ پہنچے. تو اسی لیے اگر اس میں نقصان ہے تو پھر ایسے معاملات کو منع کر دیا جاتا ہے. تو المحاقلہ اناج کے تعلق سے ہے، اور یہاں پر مثال دی گئی ہے گیہوں کا، حنطہ کا مطلب ہے گیہوں، اور مزابنہ جو ہے وہ کھجور اور انگور، ایسے پھل جو ہوتے ہیں درخت پر ہوتے ہیں، ان کو خریدنا یا ان کو جو دوسرے کم کوالٹی کے یا جو بھی ہے دوسرے کھجور کو کھجور سے یا انگور کو انگور سے یا پھل کو پھل سے، مزابنہ اس کو کہتے ہیں. وہ کچا ہوتا ہے،
اس کو ایک اچھا یا پکا ہوا پھل یا انگور یا کھجور دے کر اس کو اپنے درخت پر کچا اس سے ادلا بدلی کر لینا، تو یہ بھی منع کیا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے بھی یہ حدیث میں گزرا ہے کہ جب تک پھل پک نہیں جاتا ہے اپنے پودے پر یا اپنے درخت پر، تو تب تک اس کا معاملہ بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کو نہیں بیچا جا سکتا ہے۔ اور اگر پھر وہ پک جاتا ہے تو اگر اس کو بیچتے ہیں تو اس کو اسی کے قسم میں سے دوسرا پھل یا دوسرا یہ دیکھ کر اس کو خرید نہیں سکتے ہیں، کیونکہ وہ ربا الفضل میں آ جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر خریدنا ہے، یعنی کہ پک جانے کے بعد اگر خریدنا ہے تو پھر دینار یا درہم سے اس کو خریدا جائے گا، یعنی کہ نقد دے کر اس کو خریدا جائے گا، نہ کہ اسی چیز سے کسی چیز کو اس کے جیسی چیز، صرف فرق کوالٹی میں فرق ہوتا ہے تو اس کو ادلا بدلی کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ تو اسی لیے اس میں اس کا معاملہ کیسے ہوتا ہے اس کی تفاصیل بھی آئیں گی، لیکن اصل یہ ہے کہ جس میں ربا ہے، ربا الفضل ہے، جیسا کہ ایک کم کوالٹی کے کھجور دے کر زیادہ مقدار میں دے کر کم مقدار میں اچھی کوالٹی کے کھجور کے لیے تبدیلی کرنا، یہ اس کو ربا الفضل کہتے ہیں اور یہ ناجائز ہے۔ نعم۔ وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن۔ تو اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ کون سے چیز کی قیمت حرام ہے۔ تو یہاں پر جو بھی ہم دیکھتے آ رہے ہیں یہ وہ معاملات ہیں جس سے منع کیا گیا ہے۔ منع یا تحریم کے اعتبار سے کیا گیا ہے یا کراہت کے اعتبار سے کیا گیا ہے۔ اور یہاں پر ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ ان کی جو حدیث ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا عن ثمن الکلب، سب سے پہلے کتے کی قیمت۔ تو کتا، یہاں پر کتے کا ذکر کیا گیا ہے، تو کتے کو خریدنا، کتے کو بیچنا یہ ناجائز ہے، اس کی کمائی حرام ہے، ناجائز ہے۔ دوسرا وہ مہر البغی، بغی کہتے ہیں ایک عورت کو جو نعوذ باللہ اپنا جسم بیچتی ہے اور اس سے پیسے کماتی ہے، تو یہ بھی کمائی جو ہے یہ ناجائز کمائی ہے، حرام ہے۔ وہ حلوان الکاہن، اور کاہن وہ شخص ہے جو علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے کہ میرے پاس علم غیب ہے، میں تمہیں مستقبل کی باتیں بتا سکتا ہوں، تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے وہ بتا سکتا ہوں۔ اس کو آج کے زمانے میں ایسٹرولوجر کہتے ہیں، نجومی بھی کہتے ہیں اس کو اردو میں، عربی میں۔ تو وہ نجم یعنی کہ نجوم، تاروں کو دیکھ کر وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا یہ بتا سکتا ہوں، تمہارا مستقبل بتا سکتا ہوں، نعوذ باللہ۔ یہ سب چیزیں جو ہے یہ حرام ہے۔ تو جس کا حکم یہ ہے کہ وہ حرام ہے، تو پھر اس کا خریدنا اور اس کا بیچنا بھی حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر 3 مثالیں دی گئی ہیں۔ سب سے پہلی مثال ہے کتا، کتے کو خریدنا، کتے کو بیچنا یہ ناجائز ہے۔ لیکن سبحان اللہ آج کے زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت عام ہو گیا ہے، یہاں تک کہ مسلمان بھی اس میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ کتے بیچتے ہیں، کتوں کے بچے بیچتے ہیں، اور تھوڑی ایسی قسمیں ہیں جو بہت زیادہ قیمتی ہوتی ہے، لاکھوں روپے میں ان کو بیچا جاتا ہے، خریدا جاتا ہے۔ تو کتے کو بیچنا، کتے کو خریدنا یہ ناجائز ہے۔ تو اسی سے علماء نے یہ بھی حکم نکالا ہے کہ صرف کتا ہی نہیں، یہاں پر تو صرف کتا مثال کے طور پر ہے، علماء کہتے ہیں کہ بلی اور ہر خونخوار جانور اس کا خریدنا بیچنا بھی ناجائز ہے۔ یعنی باگھ، شیر، چیتا نہیں،
تھوڑے جو جانور ہیں، چیتے کا مطلب ہے لیپرڈ، لیکن جو چیتا ہے، چیتا جو شکاری ہے، اس کو شکار کے لیے پالتے ہیں، شکار کرنے کے لیے، وہ الگ ہے، لیکن اردو میں ہم لیپرڈ کو بھی چیتا ہی کہتے ہیں۔ تو لیپرڈ اور بندر، ہر ایسے جانور، سانپ وغیرہ، علماء کہتے ہیں کہ یہ سب جانور خریدنا بیچنا بھی ناجائز ہے۔ جو جانور ہم کھاتے ہیں حلال ہیں، وہ جانور کو خریدنا بیچنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو جانور حرام ہیں، کھانے کے لیے حرام ہیں، علماء کہتے ہیں کہ ان کا خریدنا بیچنا بھی ناجائز ہے، سوائے چند جانوروں کے۔ اب مثال کے طور پر کتا ہی ہے، کتا اگر اس کو ٹریننگ دی گئی ہے کتے کو شکار کرنے کے لیے، کیونکہ آج بھی کئی دنیا کے حصوں میں کتوں کو پالتے ہیں شکار کرنے کے لیے، اور اس زمانے میں بھی کیا جاتا تھا۔ اس کے تعلق سے بھی حدیث میں احکام آتے ہیں، اسی کتاب میں بھی آئیں گے۔ تو کتاب الاطعمہ اس کو کہتے ہیں، اطعمہ کا مطلب ہے طعام سے، کھانے پینے کے جو مسائل ہیں اس میں شکار کے مسائل بھی آتے ہیں۔ تو اس میں یہ بھی ذکر کیا گیا، کئی احادیث آتی ہیں اس کے متعلق کہ کب کتے کا شکار کیسے کرتے ہیں، کتوں کو لے کر شکار کیسے کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب کتا بھیجتے ہیں جانور پکڑنے کے لیے تو اس کو بسم اللہ بول کر چھوڑتے ہیں کتے کو، اور جو کتا پکڑ لیتا ہے اس کو ہم کھا سکتے ہیں، شکار کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن اس کے تعلق سے بھی کئی احادیث آتی ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو آگے اسی کتاب میں پڑھیں گے۔ لیکن یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کتا ٹرینڈ ہے، اس کو ٹریننگ دی گئی ہے کہ وہ شکار کر سکتا ہے، تو ایسا کتا خرید بھی سکتے ہیں، بیچ بھی سکتے ہیں۔ اور یہ جو قیمت دی جاتی ہے وہ کتے کی قیمت نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی مہارت کی قیمت ہوتی ہے۔ تو یہ علماء نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ اسی طریقے سے جو چیتا ہوتا ہے، ابھی ہندوستان میں چیتا نہیں ہے، پہلے ہندوستان میں بھی ہوا کرتا تھا چیتا، آج صرف، اور یہاں پر بھی ہوا کرتا تھا، جزیرۃ العرب میں بھی چیتے ہوا کرتے تھے، لیکن ابھی ختم ہو گئے ہیں۔ یہاں پر شکار بہت زیادہ کر کے ان کی تعداد ختم ہو گئی ہے، لیکن افریقہ میں ابھی بھی ہیں۔ جو سب سے تیز دوڑنے والا جانور ہے چیتا، یہ لیپرڈ سے الگ ہے۔ لیپرڈ یا جیگوار، یہ ایسے جانور جو ہیں یہ الگ ہیں، لیکن اردو میں سب کو چیتا ہی کہتے ہیں، کیونکہ اس کے جسم پر نقطے ہوتے ہیں بڑے بڑے، تو اسی لیے اس کو چیتا کہتے ہیں۔ لیکن جو چیتا ہے اصل میں وہ اس کو شکار کے لیے پالتے ہیں، اور وہ شکار کرتا ہے، شکار پکڑ کر دیتا ہے، تو وہ جائز ہے، خریدنا بیچنا وہ بھی جائز ہے، کیونکہ وہ اس کی قیمت نہیں ہے، بلکہ اس کی مہارت کی قیمت ہے۔ اسی طریقے سے جو پرندے ہوتے ہیں، شاہین جس کو کہتے ہیں، فالکن، ہاک، یہ جو پرندے ہیں یہ شکار کرتے ہیں، تو ان کا بھی خریدنا بیچنا جائز ہے، کیونکہ یہ شکار کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن عموماً جو جانور ایسے جو خونخوار جانور ہیں، تو یہ جانوروں کا خریدنا بیچنا ناجائز ہے۔ تو یہ کتوں کے تعلق سے ہے۔ دوسرا، اس میں وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مہر البغی، بغی جیسا کہ قرآن میں بھی آتا ہے، مریم علیہ السلام وہ کہتی ہیں، اور ان سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہو گئے، تو وہ یہی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو البغی کا مطلب ہے وہ عورت جو اپنا جسم بیچتی ہے اور اس سے پیسے کماتی ہے، تو یہ بھی ناجائز ہے، حرام ہے۔ وحلوان الکاہن، کاہن وہ شخص جو علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے، تو اس کی کمائی جو ہے وہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے، اس کے پاس جانا بھی حرام ہے، اور اس کی کمائی جو ہے وہ بھی ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو ایک شرک ہے جو حقوق اللہ، یہ اللہ کے حق میں گستاخی ہے، اللہ کے حق کو مارنا ہے، شرک یہ شدید ہے، تو اسی لیے اس کو آخر میں ذکر کیا گیا ہے۔ پھر اس سے پہلے جو فواحشات ہیں اس میں سے یہ کمائی ہے، تو وہ بھی ناجائز ہے۔ اس سے کم جو ہے وہ کوئی ایسا مخلوق
کتے جیسا مخلوق اس کو بیچنا، یعنی کہ اگر اس کی حرمت کے اعتبار سے اس کی شدت کم ہے تو شرک سب سے زیادہ ہے، تو اسی لیے اس کو اسی ترتیب میں ذکر کیا گیا ہے، واللہ عالم۔ تو یہ بعض ایسی چیزیں ہیں جن کی کمائی حرام ہے، تو قاعدہ وہی ہے کہ جو چیز حرام ہے، اب دیکھیں آپ جو کشمیری ہینڈی کرافٹس ہوتے ہیں مسلمان بیچتے ہیں، لیکن اگر آپ جا کر دیکھیں ان کے دکانوں پر تو وہ بتیں بیچتے ہیں، جو ہندو کے جو بھی بت ہیں قسم کے، ہر ایک قسم کے، ان کا نام لیتے ہوئے بھی کراہت آتی ہے، تو یہ سارے بت وہ بیچتے ہیں، تو یہ بھی بیچنا ناجائز ہے۔ اسٹیچوز بنا کے بیچتے ہیں عورتوں کے، مردوں کے، یہ بھی ناجائز ہے، کیونکہ جب مجسمہ بنانا ناجائز ہے تو اس کی کمائی بھی ناجائز ہے، تصویر بنانا ناجائز ہے تو تصویر بنا کر اس کو بیچنا وہ بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ جو چیز حرام ہے تو اس کا خریدنا بیچنا بھی حرام ہے، جیسا کہ سگریٹ ہے، شراب ہے، یہ سب چیزیں ناجائز ہے، حرام ہے، تو جو حرام ہے اس کا خریدنا بیچنا بھی حرام ہے۔ نعم۔ وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث۔ اس حدیث میں وہی باتیں بتائی گئی ہیں، لیکن اس میں ایک اضافہ کیا گیا ہے بس۔ یہ حدیث رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ ان سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثمن الکلب خبیث، کتے کی جو کمائی ہے، کتے کو بیچ کر جو پیسے کمائے جاتے ہیں وہ دراصل کیا ہے، وہ خبیث ہے، یعنی وہ پاک کمائی نہیں ہے بلکہ یہ خبیث ہے۔ تو خبیث عربی میں اس کو کہتے ہیں جو بہت گندا ہے، بہت برا ہے۔ اور مہر البغی خبیث، اور ایسی عورت کا اس کی کمائی بھی کیا ہے، وہ خبیث ہے۔ اور یہاں پر ایک اور اضافہ کیا گیا، وہ کسب الحجام خبیث۔ حجام کون ہے؟ حجام وہ ہے جو حجامہ کرتا ہے، اردو میں جو بال کاٹتا ہے اس کو حجام کہتے ہیں، حجام کہتے ہیں، حجام کہتے ہیں۔ حجام اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ جو بال کاٹتے ہیں یہ بھی حجامہ کیا کرتے تھے، تو اسی لیے ان کو حجام کہتے ہیں، بلکہ جو بال کاٹنے والا ہے اس کو حلاق کہتے ہیں عربی میں، کیونکہ بال کاٹنا حلاقہ کہتے ہیں اس کو۔ تو حجام اردو میں وہیں سے آیا ہے، کیونکہ یہ بال بھی کاٹتے تھے لوگوں کے اور اس کے ساتھ حجامہ بھی وہی کرتے تھے، تو اسی لیے ان کو حجام کہتے ہیں۔ لیکن حجام وہ ہے جو حجامہ کرتا ہے۔ تو وہ کسب الحجام خبیث، اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ حجام کی جو کمائی ہے وہ بھی خبیث ہے، یعنی کہ پاک نہیں ہے۔ لیکن اس میں وہی بات ہے کہ ایک اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کرایا اور انہوں نے حجام کو کچھ دے دیا، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ان سے بھی یہ ثابت ہے، وہ حجامہ کیا کرتے تھے اور وہ حجام کو کچھ دے دیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ خبیث ہے، اس کی کمائی جو ہے ناپاک ہے، اچھی بری کمائی ہے، اچھی کمائی نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل کہ انہوں نے حجام کو کچھ دے دیا، یہ بھی ثابت ہے۔ تو یہاں پر علماء نے کہا ہے کہ سب سے پہلے یہ بھی کراہت کے لیے ہے، یعنی کہ حجام کا پیسہ لینا حجامہ کرنے کے لیے وہ مکروہ ہے، تو یہ پہلا ہے۔ دوسرا یہ ہے، دوسرا علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ حجام پیسے ڈیمانڈ نہیں کر سکتا ہے کہ مجھے اتنا چاہیے، مجھے اتنا چاہیے، مجھے یہ دو، وہ دو، مجھے 1000 روپے دو، 10,000 روپے دو، 5,000 روپے دو، یہ ایسا وہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتا ہے۔ جو شخص حجامہ کرواتا ہے اس کے پاس اگر اس نے خود سے، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور اس سنت کی اتباع کرتے ہوئے امام احمد رحمہ اللہ انہوں نے بھی ایسا کیا، تو اس سے یہ حکم نکلتا ہے کہ جو حجامہ کراتا ہے وہ جو چاہے وہ حجام کو دے سکتا ہے،
اور حجام کو چاہیے کہ وہ لے لے اس کو اور ڈیمانڈ نہ کرے کہ مجھے اتنا ہی چاہیے اتنا ہی چاہیے، تو یہ بہتر طریقہ ہے۔ لیکن اگر آج ہو گیا ہے کہ بہت سارے حجامہ سینٹرز کھل گئے ہیں اور انہوں نے اپنی فیس طے کر رکھی ہے کہ حجامہ کرانے کی فیس اتنی ہوتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، اس کو تحریم کے حد تک نہیں لے جا سکتے ہیں، واللہ اعلم۔ نعم۔ قال رحمه الله: باب العرايا وغير ذلك. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها، ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا۔ تو اس کتاب میں کتاب البیوع میں مؤلف رحمہ اللہ نے ایک اور بات باندھا ہے یہاں پر، باب العرایا وغیر ذلک۔ تو عرایا کیا ہے، اس کی تعریف سب سے پہلے ہم سمجھ لیں، اس کے بعد ہمیں اس کا مسئلہ سمجھنے بھی آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ حدیث یہ ہے کہ عن زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رخص لصاحب العریہ، یعنی جو عرایا کرتے ہیں، جو اس طریقے کا معاملہ کرتے ہیں، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی ہے، یعنی کہ ان کو اس کے لیے اجازت دی ہے، ان یبیعہا بخرصہا، کہ وہ خرص کر کے اس کو بیچ سکتے ہیں۔ اور مسلم کی روایت ہے بخرصہا تمرا یأکلونہا رطبا۔ تو یہاں پر مسلم کی حدیث رحمہ اللہ انہوں نے یہ اضافہ کروایا ہے کہ بخرصہا تمرا، خرص کیا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ تو کھجور، تمر کا مطلب ہے کھجور جو پکا ہے، یأکلونہا رطبا، اور پکا کھجور، اور رطب کہتے ہیں وہ کھجور جو ادکچا ہے، وہ پیلے رنگ کا ہوتا ہے۔ کھجور کے جب وہ لگتا ہے اپنے درخت پر ہوتا ہے کھجور تو ہرے رنگ کا ہوتا ہے، اس کو عربی میں بلح کہتے ہیں، با لام حا، بلح۔ اور پھر جب وہ ادکچا ہوتا ہے، پیلے رنگ کا ہوتا ہے، تو وہ اس کو کہتے ہیں رطب۔ اور جب وہ لال ہو جاتا ہے، پک جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تمر۔ تو یہ تین یعنی مرحلے ہیں کھجور کے، ہرا کچا ہے، ہرا ہے، بلح پیلا ہے، ادکچا ہے اس کو رطب، اور پھر جب وہ پک جاتا ہے اس کو کہتے ہیں تمر۔ تو یہ کھجور کے متعلق ہے۔ اور یہاں پر دو باتیں بتائی گئی ہیں اس حدیث میں، ایک ہے خرص اور دوسرا ہے عرایا۔ تو عرایا کیا ہے؟ عرایا یہ اس کے معنی بنتے ہیں تقریباً اس کو خالی ہونے کے معنی میں آتا ہے، کیونکہ یہ جو معاملہ ہے اس معاملے میں نقد نہیں ہے، یعنی کہ پیسوں کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے، دینار، درہم، کیش، نقد، اس کو استعمال نہیں کرتے ہیں، تو یہ نقد سے خالی ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کو عرایا کہتے ہیں یا عریہ کہتے ہیں اس کو۔ عریہ سے عرایا جمع ہے، عریہ مفرد ہے، کیونکہ اس میں نقد کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ خرص ہے، خرص کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں ابھی کھجور کا درخت ہے، کھجور کے درخت پر رطب ہے، یعنی کہ ادکچا کھجور ہے، پیلا ہے، لیکن وہ جب پیلا ہو جاتا ہے کھجور تو تقریباً یہ حساب لگایا جاتا ہے کہ وہ پک جائے گا۔ اگر وہ ہرا ہے، ہرا ہو کر ہی سوکھ گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فصل برباد ہو گئی ہے۔ لیکن جب وہ پیلا ہو جاتا ہے اور اس کے یعنی آخری حصے میں کچھ رنگ بھی ایک گہرا رنگ آنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رطب ہے، یعنی ادکچا کھجور ہے۔ تو جب رطب ہو جاتا ہے تو تقریباً یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ پک جائے گا۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خرص کا مطلب یہ ہے کہ وہ
اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ کتنا اس کا مقدار کتنا رہے گا، اس کا وزن کتنا رہے گا کھجور کا. یا اب تو وزن ہے لیکن پہلے اس کو ماپا جاتا تھا، سا مد سا سے، جیسا اس زکوٰۃ کے مسائل میں یہ بات گزری ہے، تو اس کو مد اور سا سے ماپا جاتا تھا، اس کو تولتے نہیں تھے کھجور کو. تو ایک شخص ہوتا ہے جو خرچ کرنے میں ماہر ہوتا ہے. وہ آتا ہے، وہ کھجور کو دیکھتا ہے، درخت پر رطب کو دیکھتا ہے، جو پیلا کھجور ہے، کچا کھجور ہے، اس کو دیکھ کر کہتا ہے کہ اس کا ماپ اتنا رہے گا. اور پھر اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ ایسا کر سکتے ہیں خرچ کر کے. یعنی سمجھیں اب یہاں پر جو اس کے بعد والی حدیث میں ہے کہ دون خمستی اوسق، یعنی کہ وسق یا اوسق جو ہے جمع ہے. تو اس سے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہے کہ زکوٰۃ 5 اوسق سے زیادہ اگر فصل ہے تو ہی اس پر زکوٰۃ ہے، اس سے کم پر زکوٰۃ نہیں ہے. تو یہاں پر بھی وہی ہے کہ 5 اوسق اگر ہے تو اس کو، یعنی کہ رطب کو کھجور سے، تمر، رطب میں پھر کہہ رہا ہوں رطب کیا ہے، وہ ادکچا کھجور ہے، اور تمر جو ہے پکا کھجور ہے. تو جب کھجور ادکچا ہو جاتا ہے تو صرف اگر 5 اوسق ہے، یعنی کہ ایک وسق ہوتا ہے تقریباً 60 سا، یعنی کہ 5 کا مطلب ہے 300 سا. 300 سا اگر کھجور ہے تو پکا کھجور تمر دے کر رطب ادکچا کھجور لے سکتے ہیں، اور یہ ایکسیپشن ہے، استثناء ہے. تو اس کے متعلق اور تھوڑی باتیں رہ گئی ہیں لیکن ہمارا وقت ختم ہو رہا ہے، تو اس لیے یہاں پر رکتے ہیں، اور جہاں پر رکے ہیں وہیں سے ہم اگلے ہفتے انشاءاللہ شروع کریں گے. وباللہ توفیق، صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. وبارک اللہ فیکم اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.